ہم سب کی کچھ نہ کچھ عادتیں ضرور ہوتی ہیں. کچھ عادتیں ہماری زندگی کو بہتر بنا دیتی ہیں اور کچھ عادتیں ہماری زندگی کو بدتر طریقے سے تشکیل دیتی ہیں. کچھ عادتیں ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں جبکہ دوسری عادتیں ہمیں پیچھے رکھ کر ایسی زندگی کے اندر الجھا دیتی ہیں جس سے ہم خوش نہیں ہوتے. ناکام لوگ اکثر غیر ارادی طور پر ایسی عادتیں اپنا لیتے ہیں جو انہیں آگے بڑھنے سے روک لیتی ہیں. اس ویڈیو میں ان 10 عادتوں پر بات کروں گا جو عام طور پر ناکامی کا شکار لوگوں میں پائی جاتی ہیں. یہ وہ رویے ہیں جو انہیں زندگی میں آگے بڑھنے اور اپنے خواب پورے کرنے سے باز رکھتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا، اس سے مجھے سپورٹ ملتی ہے. تو چلیں ہم آگے ان ایسی نقصان دہ عادتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے سے روک سکتی ہیں. یہاں پہ ہمارا مقصد تنقید کرنا یا کسی کی غلطی کو نکالنا نہیں ہے، بلکہ ان مسائل کو پہچاننا اور ان سے بچنا ہے. تو جو سب سے پہلی عادت ہے وہ یہ ہے کہ خطرات لینے سے خوف کا شکار ہو جانا، یعنی کہ رسک لینے سے ڈرنا. کامیاب لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کی راہ میں خطرات کا سامنا کرنا لازمی ہوتا ہے، لیکن ناکامی کے شکار لوگ اکثر اپنے فیصلوں پر خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اور خوف ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے. خطرہ مول لینے کا خوف انسان کے اندر جمود پیدا کرتا ہے، یعنی کہ وہ رک جاتا ہے، جو ترقی کے کسی بھی امکان کو ختم کر دیتا ہے. یہ خوف ایسا ہے کہ جیسے آپ ٹریڈ مل کے اوپر چل رہے ہوں. ٹریڈ مل یعنی کہ وہ مشین جس کے اوپر واک کرتے ہیں اور دوڑ لگاتے ہیں، لیکن یہ ایسی مشین ہے کہ جہاں پہ آپ اس کے اوپر چل تو رہے ہوتے ہیں، آپ حرکت تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کہیں پہنچ نہیں رہے ہوتے. یہ جو خوف ہے یہ مختلف وجوہات کی وجہ سے جنم لے سکتا ہے. مثلا ماضی کی اگر کوئی آپ کی ناکامیاں ہیں یا دوسروں کے خیالات کا ڈر، وجہ چاہے کچھ بھی ہو، یہ خوف ایک عادت بن جاتا ہے جو لوگوں کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے اور زندگی میں آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے. اس عادت کو پہچاننا ہی اسے ختم کرنے کی جانب پہلا قدم ہے. یاد رکھیں کہ ہر کامیاب کہانی میں کسی نہ کسی حد تک خطرہ شامل ضرور ہوتا ہے. اس لیے اپنے خوف کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں تاکہ آپ کے اندر ٹھہراؤ پیدا نہ ہو، بلکہ آپ خطرے کو، رسک کو ایکسیپٹ کر سکیں تاکہ آپ کے لیے آگے بڑھنے کے راستے اور مواقع کھلے رہیں. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، جو دوسری عادت ہے، وہ ہے ٹال مٹول کرنا، یعنی کہ پروکاسٹینیشن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، کہ سوچتے رہنا لیکن عمل نہ کرنا. اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی کبھی کبھار ٹال مٹول کی یا پروکاسٹینیشن کی اس عادت کا شکار ہوا ہوں. ایسے دن آئے ہیں جب میں نے خود کو یقین دلایا کہ میں اپنی ورزش، ایکسرسائز کل سے شروع کر دوں گا، یا یہ جو رپورٹ میں نے لکھنی ہے یا جو میں اسائنمنٹ کرنی ہے اس کو میں صبح شروع کر دوں گا اور میں اس کو بعد میں مکمل کر لوں گا. لیکن وہ کل، وہ صبح، وہ آنے والا ٹائم اکثر اگلے ہفتے یا مہینے میں بدل جاتا ہے، اور اسی طرح کاموں کو ملتوی کرنے کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر شروع ہو جاتا ہے. یہ ناکام لوگوں میں ایک عام عادت ہے کہ وہ مسلسل کاموں کو ملتوی کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ میں اس کو کل کروں، میں اس کو پرسوں کروں، میں کسی آنے والے ٹائم کے اوپر کروں. لیکن یہ تاخیر کاموں میں جمع ہونے اور ایک خوفناک بوجھ کا سبب بنتی ہے جو مزید ٹال مٹول کو جنم دیتا ہے. اس عادت کو ختم کرنے کا راز یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ شروعات کرنی چاہیے. کسی پرفیکٹ ٹائم کا، کسی کامل وقت کا انتظار نہ کریں کیونکہ وہ شاید کبھی بھی نہ آئے. اس کے بجائے جو موجودہ لمحے ہیں اس کو پکڑیں،
ابھی کو ناؤ اینڈ ہیئر اس کے اندر ایکشن لیں اور ابھی سے پیش رفت کرنا شروع کر دیں تو اس سے آپ اس ٹال مٹول کی عادت سے بچ سکتے ہیں۔ تیسری عادت یہ ہے خود کے اوپر قابو نہ رکھنا، یعنی کہ لیک آف سیلف ڈسپلن۔ خود پر قابو یا اس کی کمی کامیابی یا ناکامی کا ایک بڑا عنصر ہو سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف پینسلوینیا کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ خود پر قابو رکھنے کی صلاحیت تعلیمی کامیابی کی پیشگوئی کرنے میں آئی کیو سے زیادہ اہم ہے۔ ناکام لوگ اکثر خود پر قابو رکھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ وہ آسانی سے اپنی توجہ کو کھو دیتے ہیں اور چھوٹی موٹی باتوں کے اندر الجھ جاتے ہیں، اور طویل المدتی اہداف یعنی کہ جو آپ کے لانگ ٹرم گولز ہیں اس کے بجائے فوری تسکین انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو ترجیح دے دیتے ہیں، اور یہ عادت انہیں مسلسل اپنے مقاصد یعنی کہ اپنے گولز کے لیے کوئی ایکشن کرنے سے روک دیتی ہے۔ لہٰذا خود پر قابو حاصل کرنا ان لوگوں کے لیے نہایت ضروری ہے جو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے لیکن یقیناً فائدہ مند ضرور ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی عادت ہے جو زندگی میں آپ کو ناکام بنا سکتی ہے وہ ہے نیگیٹو تھنکنگ، یعنی کہ منفی سوچ کا رویہ رکھنا۔ ہمارا ذہنی رویہ ہماری زندگی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ناکام لوگوں میں اکثر ایک مسلسل منفی سوچ پائی جاتی ہے۔ وہ مسائل پر زیادہ توجہ دیتے ہیں بجائے حل کے، یعنی کہ وہ پرابلمز کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سولوشنز کے بارے میں سوچیں۔ وہ لوگ ہر صورتحال میں جلدی سے منفی پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں اور عام طور پر زندگی کے بارے میں مایوس کن نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ یہ مسلسل نیگیٹو تھنکنگ، منفی رویہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتی ہے جو ناکامی اور مایوسی کے چکر کو جنم دیتا ہے۔ تاہم یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا ذہنی رویہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم چینج نہ کر سکیں۔ کوشش اور عزم کے ساتھ کوئی بھی مثبت سوچ کو پیدا کر سکتا ہے۔ اگر ہم رکاوٹوں کے بجائے امکانات، سولوشنز اور پاسبلٹیز کے بارے میں سوچیں تو ہم اپنی ناکامیوں کو سیکھنے کے مواقعوں میں بدل سکتے ہیں اور زندگی میں نمایاں ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر کے اوپر جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے تبدیلی سے مزاحمت، یعنی کہ جو چینج ہے اس کو ریزسٹ کرنا۔ یہ جان لیجئے کہ تبدیلی زندگی کا ایک مسلسل حصہ ہے، لیکن ناکام لوگ اکثر تبدیلی کو قبول کرنے میں مزاحمت دکھاتے ہیں، ہچکچاہٹ کرتے ہیں۔ وہ پرانی چیزوں سے چمٹے رہتے ہیں چاہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہوں۔ پرانی چیزیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بے مقصد نوکری ہو، کوئی غیر صحت مندانہ تعلق ہو یا کوئی نقصان دہ عادت بھی ہو سکتی ہے۔ تبدیلیوں کو اپنانے سے انکار انہیں موجودہ حالات میں الجھا کر رکھتا ہے اور ترقی کے کسی بھی امکان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس کامیاب لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ترقی کے لیے تبدیلی ضروری ہے۔ وہ بہتر زندگی کی امید میں نامعلوم کے اندر قدم رکھنے میں، یعنی کہ ایسی ڈومین جس کا ان کو پہلے سے نہیں پتا، وہ ان نون کے اندر قدم رکھنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تبدیلی کو قبول کرنے کی عادت ڈال کر ہم اپنے لیے نئے مواقع، نئی پاسبلٹیز اور امکانات کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ 6 نمبر کے اوپر جو عادت ہے وہ ہے کمزور خود اعتمادی، یعنی کہ اپنے اوپر سیلف کانفیڈنس نہ ہونا، ویک سیلف اسٹیم کا ہونا یا اپنے اوپر اعتماد کی کمی کا ہونا۔ بہت سے ناکام لوگوں کے اندر ایک گہری جمی ہوئی سوچ ہوتی ہے کہ وہ اچھے نہیں ہیں، کہ وہ قابل نہیں ہیں، وہ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ کمزور خود اعتمادی یعنی کہ لیک آف سیلف کانفیڈنس بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو ہر قدم پر شک میں ڈال دیتا ہے اور آپ کو مواقع لینے سے، اپرچونٹیز کو کیش کرنے سے یہ عادت آپ کو روک سکتی ہے اور آپ کو اپنی صلاحیتوں کے اوپر یقین کرنے سے باز رکھ سکتی ہے۔ یہ خود اعتمادی کی کمی
یہ بھی ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتی ہے کہ اگر آپ مان لیں کہ آپ کامیابی کے قابل نہیں ہیں تو آپ کامیابی کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں، جو ضروری سٹیپس ہیں، آپ ان کو اٹھانے سے بھی باز رہیں گے۔ اس کا کوئی چانس نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کامیابی کے قابل ہی نہیں ہیں تو آپ وہ سٹیپس بھی نہیں اٹھائیں گے، تو اس سے کامیابی کا اگر کوئی دروازہ کھلنا بھی ہے تو وہ بھی نہیں کھلے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر کوئی اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے اور بھرپور زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے۔ اپنی خود اعتمادی کو بڑھانا ایک دن کا کام نہیں ہے، لیکن یہ ناکامی کے چکر سے نکلنے کی طرف ایک ضروری قدم ضرور ہے۔ آپ قابل، لائق اور زندگی کے ہر اچھی چیز کے حقدار ہیں، تو اپنے اندر کانفیڈنس کو پیدا کیجئے تاکہ آپ کے لیے کامیابی کے امکانات اور پاسبلٹیز کے دروازے جو ہیں وہ کھلے رہیں۔ اور 7ویں نمبر کے اوپر جو عادت ہے وہ ہے کہ اپنے اہداف کا تعین نہ کرنا، یعنی کہ گول سیٹنگز نہ کرنا۔ اگر آپ کے پاس گولز ہی نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہوگی۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں بغیر کسی واضح سمت کے، ڈائریکشن کے، کسی پرپز اور مقصد کے ایک اپنی زندگی گزار رہا تھا، تو ایسا لگتا تھا جیسے میں ایک نا ختم ہونے والے دائرے کے اندر پھنسا ہوا ہوں، اور بغیر کسی ترقی کے، بغیر کسی بڑھوتی کے میں ایک ہی جگہ کے اوپر چکر لگا رہا ہوں۔ یہ عادت بہت سے ناکام لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اپنی گول سیٹنگ نہ کرنا، اپنے اہداف کو مقرر نہ کرنا، بغیر واضح اہداف کے توجہ اور حوصلہ برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ منزل تک پہنچنا تو چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی نقشہ نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی میپ نہیں ہے آپ کے پاس اپنی منزل تک پہنچنے کا۔ واضح اور قابل حصول اہداف کا تعین، گول سیٹنگ، ہمیں ایک سمت، ہمیں ایک پرپز، ہمیں ایک مقصد دیتی ہے۔ یہ ہماری توجہ اور حوصلے کو برقرار رکھنے میں یہ عادت ہمیں مدد دیتی ہے اور کامیابی کی طرف ایک نقشہ فراہم کرتی ہے۔ کامیابی آپ کے لیے کیسی دکھتی ہے، اپنی کامیابی کو ویژولائز کرنا، اس کے بارے میں سوچنا اور وقت نکال کر اپنے مائنڈ کے اندر اپنی کامیابی کو تصور کرنا اور اپنے اہداف کو مقرر کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کو وہاں تک لے جا سکتی ہے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں، اور یقین کریں کہ اپنی کامیابی کا تصور کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے 8ویں عادت جو ہمیں روکتی ہے کامیاب ہونے سے، وہ ہے حد سے زیادہ منصوبہ بندی کرنا، یعنی کہ اوور پلاننگ کرنا۔ منصوبہ بندی کرنا، کسی بھی چیز کی پلاننگ کرنا، یہ بہت اہم بات تو ہے، لیکن ایک حد کے بعد یہ الٹا نقصان دہ عادت بن جاتی ہے۔ کچھ ناکام لوگ اس نا ختم ہونے والی منصوبہ بندی کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ممکن نتیجے، ہر پاسبلٹیز جو ہیں آنے والی، اس کی پیشگی تیاری کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ پیشگی تیاری کرنا ایک اچھی حکمت عملی لگتی ہے، لیکن اکثر یہ عمل کی کمی، یعنی کہ لیک آف ایکشن کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ ناکام لوگ جو ہیں وہ منصوبہ بندی کے مرحلے کے اندر اتنا الجھ جاتے ہیں کہ وہ عملی قدم اٹھانے کا وقت ہی نہیں آتا، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ہر رکاوٹ یا آنے والے ہر چیلنج کو پہلے سے نہیں جان سکتے۔ کامیاب لوگ جو ہیں دوسری طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل کرنا، ایکشن لینا، یہ زیادہ اہم ہے اور زیادہ ضروری ہے۔ حد سے زیادہ منصوبہ بندی یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جب آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو راستے میں آپ اپنے منصوبوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ حد سے زیادہ پلاننگ کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہ بننے دیں۔ قدم بڑھائیں اور خود کے اوپر بھروسہ رکھیں کہ آپ راستے میں آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو 9ویں نمبر کے اوپر عادت ہے جو ہمیں فیلئر سے زیادہ نزدیک کرتی اور سکسیس سے روکتی ہے، وہ ہے ثابت قدمی کی کمی ہونا۔ ثابت قدمی کامیاب لوگوں کی ایک اہم صفت ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کامیابی عام طور پر
آسان یا فوری طور کے اوپر نہیں مل جاتی۔ راستے کے اندر مشکلات اور مایوسیاں آ ہی جاتی ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے۔ اس کے برعکس ناکام لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر ثابت قدمی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ ذرا سی مشکل دیکھ کر ہار مان لیتے ہیں اور ناکامی کو ناقابل عبور رکاوٹ سمجھ کر وہ وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، اگر ان کو عارضی چیلنجز سمجھا جائے، ان کو سٹیپنگ سٹون سمجھا جائے، تو آپ اپنے چیلنجز سے لرن کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ثابت قدمی ناکام لوگوں کو اپنے مقاصد حاصل کرنے اور زندگی میں آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ یاد رکھیں، ناکامیاں کامیابی کے سفر کا حصہ ہوتی ہیں۔ انہیں اپنی حوصلہ شکنی کا سبب نہ بننے دیں۔ ان ناکامیوں کو اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے سٹیپس کے طور پہ، زینے کے طور پہ، سیڑھی کے طور پر ان کو استعمال کریں اور ان کو یہی حیثیت دیں۔ اور آخری اور 10ویں نمبر کے اوپر جو عادت ہے جو لوگوں کو کامیاب ہونے سے روک سکتی ہے، وہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ اپنی ذاتی نشو و نما کو نظر انداز کر دینا ہے۔ سب سے زیادہ کامیاب لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذاتی نشو و نما یعنی کہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ایک زندگی بھر کا سفر ہے۔ وہ ہمیشہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو بدلنے کے طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف ناکام لوگ اکثر ذاتی نشو و نما کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ خود سے ویسے ہی مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ انہیں جو کچھ جاننا ہے وہ انہیں پہلے سے آتا ہے، یا وہ اپنی کامیابی کی چوٹی پہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں، تو وہ کوئی گروتھ نہیں کرتے، وہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ نئی مہارتیں حاصل کرنے اور موجودہ مہارتوں کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے، اور بالآخر وہ زندگی میں آگے بڑھنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اپنی ذاتی نشو و نما یعنی کہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر سرمایہ کاری کرنا، اس میں انویسٹمنٹ کرنا محض ایک اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ تو خود کو مسلسل سیکھنے اور بہتر بنانے کے لیے ٹائم نکالیں، انویسٹمنٹ کریں، اس کے اندر سرمایہ کاری کریں اور اس کو اہمیت دیں۔ یہ آپ کی زندگی کی سب سے بہترین سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ خود کو بدلنے کی جو ساری عادات ہیں، یہ کسی بھی انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہیں۔ عادتوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ پتھر پر لکیر نہیں ہوتی، انہیں بدلا جا سکتا ہے، اور یہ مکمل طور پر ہمارے اپنے قابو میں ہے۔ ہم نے ان 10 عادتوں کا جائزہ لیا جو لوگوں کو زندگی میں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان عادتوں کو پہچاننا ہی تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہے۔ ڈیوک یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق لوگ روزانہ جو کام کرتے ہیں، اس میں سے 40% سے زیادہ حقیقی فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ یہ عادتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہماری زندگی پر عادتوں کے زبردست اثر کی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن یہ مایوسی کا سبب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ امید کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ ان عادتوں کو کانشیسلی یعنی کہ شعوری طور پر پہچان کر اور تبدیل کر کر ہم اپنے اعمال اور آخرکار اپنی زندگی کو اپنے قابو کے اندر لے کر آ سکتے ہیں۔ ناکام عادتوں کو کامیاب عادتوں سے بدلا جا سکتا ہے، خوف کو ہمت سے بدلا جا سکتا ہے، اور ٹال مٹول کی عادت کو عمل سے بدلا جا سکتا ہے، منفی سوچ کو مثبت سوچ سے بدلا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں آگے بڑھنے کی طاقت آپ کے اندر موجود ہے، اور آپ اپنی عادتوں کو بدلنے اور آخرکار اپنی زندگی کو بدلنے کی صلاحیت اپنے اندر موجود رکھتے ہیں۔